اہل بیت اطہار کے چوتھے امام سیدنا امام علی ابن حسین امام زین العابدین زین العبا علی جدی وعلیہ السلام کی یاد میں انعقاد پذیر ہے۔ 18 محرم الحرام کو مدینہ منورہ میں آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ کی عمر بہت طویل اور لمبی نہیں ہوئی، بلکہ عین جوانی اور شباب کے عالم میں آپ نے اس دنیا سے کوچ فرمایا۔ کہتے ہیں کہ میدان کربلا میں تہذیب الاسماء کے صاحب تہذیب الاسماء کے قول کے مطابق آپ کی عمر شریف 13 یا 14 سال کی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سن 50 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ بہرحال یعنی کہ آپ کی عمر چھوٹی ہی تھی۔ امام زین العابدین نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی وہ گھرانہ کتنا خوبصورت گھرانہ اور کیسا شان والا گھرانہ تھا۔ تربیت جو ہوئی تھی وہ قرآن و سنت کے سائے میں، اس لیے کہ تربیت کرنے والا وہ تھا جس کی تربیت رسول اللہ نے کی تھی۔ یعنی کہ آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے منجلے صاحبزادے، اسی لیے آپ کو علی اوسط بھی کہتے ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا کہ آپ کی پیدائش سے پہلے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی ولادت کی بشارت دی تھی۔ امیر المومنین غیظ المنافقین امام المجاہدین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی آمد کی، آپ کی ولادت کی بشارت دی تھی، اور وہ اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ جس وقت ایران فتح ہوا تو فتح ایران کے بعد چونکہ ایرانیوں کو شکست ہوئی اور وہ میدان چھوڑ کر کے بھاگے، تو ایرانیوں کی جو شہزادیاں تھیں، کنیزیں تھیں، عورتیں تھیں، وہ مسلم فوج کے ہاتھوں قیدی بنائی، اور جب وہ قیدی بنی تو انہی میں حضرت شہربانو رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ وہ بھی ان قیدیوں میں ساتھ ساتھ آئی، اور ان کی بہن بھی تھی اور ان کی دوسری کنیزیں بھی تھی۔ اس وقت تو اس کی تفصیل شیرین وغیرہ کی بیان کرنے کا یہاں ٹائم نہیں ہے، انشاءاللہ کسی موقع پر شہربانوں کی جو کنیز تھی حضرت شیرین، ان کا تذکرہ بھی کبھی اللہ نے توفیق دیا تو ہوگا۔ تو جناب شہربانو جب ان کنیزوں کے ساتھ، ان قیدی عورتوں کے ساتھ لا کر مسجد نبوی کے صحن میں بٹھائی گئی، تو اس وقت مورخین کہتے ہیں کہ آپ زیورات میں اتنی لدی ہوئی تھی کہ آپ کا لباس نظر نہیں آتا تھا، اتنے زیورات انہوں نے پہن رکھے تھے، کیونکہ وہ بادشاہ کی بیٹی تھی نا، اور ایران کے بڑے بادشاہ کی پوتی تھی وہ۔ لیکن لوگوں کو حیرت اس بات پر تھی کہ
حضرت شہربانوں کو جب مسجد نبوی کے صحن میں ان عورتوں کے ساتھ بٹھایا گیا تو ساری عورتیں سہمی سہمی تھیں اور شہربانوں غصے میں کچھ کہہ رہی تھی۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بچی کیا کہہ رہی ہے، ذرا غصے میں کچھ کہتے سنو یہ کیا کہہ رہی ہے۔ اور جو لوگ ایرانی زبان جانتے تھے انہوں نے بتایا امیر المومنین یہ اپنے باپ داداؤں کو اور اپنی فوج کو برا کہتی ہے کہ ان نامردوں میں طاقت نہیں تھی تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کیوں کی، چھوڑ کے بھاگ گئے، ہم نے کبھی گھر چھوڑ کے آنگن نہیں دیکھا تھا اور انہوں نے ہمیں مسلمانوں کے سپرد کر دیا۔ کہ یہ لڑکی بہت دانشمند ہے، بڑی بہادر اور باغیرت ہے، اس لیے کہ بے غیرتوں کی زبان سے ایسے جملے نہیں نکلتے، باغیرت لوگوں کی زبان سے، وہ بھی عالم اسیری میں قید کی حالت میں کوئی جرأت مند ہی کلام کر سکتا ہے، ورنہ جو بندہ قید ہو جائے، قیدی بنا دیا جائے، اس کے تو اوسان خطا ہو جاتے ہیں۔ تو کسی نے کہا امیر المومنین یہ لڑکی خوبصورت بھی ہے، حسین بھی ہے، بہادر بھی ہے، دانشمند بھی ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو اپنے نکاح میں رکھ لیں۔ تو فاروق اعظم نے فرمایا چونکہ یہ بیٹی بادشاہ کی ہے تو میری تمنا یہ ہے کہ بادشاہ کی بیٹی بظاہر وہ دولت کے اعتبار سے، اقتدار کے اعتبار سے اعلیٰ گھرانے کی بیٹی ہے تو وہ بہو بھی اعلیٰ گھرانے کی بننی چاہیے، اور اس کے لیے میرا انتخاب اگر کوئی ہے تو وہ حسین ابن علی ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو طلب فرمایا اور کہا کہ یہ آپ کو سونپی جاتی، اسے آزاد کیا کریں اور اس سے نکاح کریں، اور پھر فرمایا اس لڑکی کی پیشانی میں میں ایسی ذات دیکھ رہا ہوں کہ جو صرف عابد نہیں ہوگا بلکہ عابدوں کی زینت ہوگا، یعنی زین العابدین ہوگا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس جو مفہوم میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ فاروق اعظم نے حضرت شہربانوں کو حضرت امام حسین کو سونپا اور پھر یہ بشارت بھی دی کہ زین العابدین عابدوں کی زینت اس سے جلوگر ہوگا، اس کی پیشانی میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا یہ قول روافظ نے بھی اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کو اگر اہل بیت سے معاذ اللہ کوئی عداوت ہوتی تو وہ ایسا کیوں کرتے، بلکہ بشارت کیوں دیتے؟ جس سے عداوت ہوتی ہے اس کی اولاد کی بشارتیں نہیں دی جاتی بلکہ اولاد ختم کی جاتی ہے۔ اور پھر سیدنا امام زین العابدین کی ولادت ہوئی، بچپنا گزرا امام حسین کی گود میں، اور اس کے بعد پھر کربلا آپ اپنے والد کے ساتھ تشریف لے گئے۔ آپ نے اکثر علوم اپنے والد حضرت امام حسین سے سیکھے، اور امام حسین نے اکثر علوم اپنے والد حضرت مولا مشکل کشا علی مرتضیٰ سے سیکھا۔ باب مدینۃ العلم کے جو عام شاگرد تھے ان کے پاس اتنے علوم تھے تو امام حسین کے پاس کتنا علم رہا ہوگا، اور انہوں نے امام زین العابدین پاک کو علم عطا فرمایا، آپ کو علم سکھایا، آپ کی تربیت فرمائی، اور پھر اس کے بعد امام زین العابدین نے زندگی کی جو بہاریں دیکھی ان میں آپ نے جو ہے سب سے بڑا صدمہ اپنی زندگی میں میدان کربلا کا دیکھا۔ میدان کربلا میں جو دکھ سہے ہیں، جو تکلیف سہی ہے، آپ نے مشترکہ طور پر تو سماعت کیا۔ اکثر کربلا کا ذکر کرتے وقت کبھی حضرت مولا علی اکبر کا ذکر آ جاتا ہے، امام علی اصغر کا ذکر آ جاتا ہے، امام قاسم کا ذکر آ جاتا ہے، لیکن امام زین العابدین کا تذکرہ مختصر ہو پاتا ہے کیونکہ وہ بیمار تھے۔ آپ کربلا کے میدان میں اس لیے شہید نہیں ہوئے کہ آپ بیمار تھے، اور ویسے بھی جب آپ نے بہت ضد کی میدان کربلا میں جانے کی تو امام عالی مقام نے فرمایا بیٹا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر تم سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ میرے بعد بھی تم لڑو گے نہیں، تم کو زندہ رہنا ہے، اس لیے کہ حسینی نسل کا سلسلہ تمہارے ذریعے سے چلے گا، اور سالار قافلہ اہل بیت کے تم بنو گے، اور پھر وہ ساری امانتیں جو سینہ بسینہ سینے مصطفیٰ سے مولا علی میں منتقل کیا گیا، مولا علی نے امام حسین کو منتقل کیا، امام حسین نے امام زین العابدین کو منتقل فرمایا، اور امام زین العابدین نے واقع کربلا کے اکثر معاملات اپنی نگاہوں سے دیکھا۔ یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ تو بیمار تھے، خیمے میں تھے، لیکن خیمے میں تھے تو
چونکہ باتیں تو آپ کے کانوں تک پہنچتی تھی، آپ نے سنا تو تھا، بہت سی چیزیں آنکھوں سے دیکھی بھی تھی، اور پھر اس کے بعد امام زین العابدین جب خیمے جل گئے تو امام زین العابدین کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ جانتے ہیں۔ حمید ابن مسلم کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ بیماری میں تپ رہے تھے، آپ کو پتہ ہے، اور 7 تاریخ سے 7 محرم سے پانی اور کھانا بند تھا۔ 7 کا پورا دن، 8 کا پورا دن، 9 کا پورا دن، 10 کا پورا دن اور 11 کا آدھا دن، یعنی کہ 5 دن ہو گئے تھے بھوک اور پیاس سے، اور بیماری الگ تھی۔ امام زین العابدین کی گردن میں یزیدیوں نے توق ڈالا، کس صابر کا نام زین العابدین ہے وہ سمجھیں، گلے میں توق ڈالا اور سر یعنی کہ گردن سے لے کر پیر تک آپ کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، اور زنجیروں میں جکڑ کر جن سواریوں پر بیویوں کو بٹھایا گیا تھا اس کی نکیل امام زین العابدین کے ہاتھ میں دے دی گئی۔ امام زین العابدین چونکہ نکیل پکڑ کے کھڑے تو رہ نہیں سکتے تھے، گر جاتے تھے، جب زمین پہ گرتے تھے تو ظالم آپ پہ چابک برساتے تھے، آپ کو مارتے تھے۔ یہ سلوک کیا امام زین العابدین کے ساتھ، اور جو کلام ابھی آپ نے سنا، ان التیا ریح الصبا یوما الی ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم، یہ جو آپ نے کلام سنا، یہ کلام امام زین العابدین نے کربلا سے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش فرمایا۔ جب امام زین العابدین کھڑے نہ رہ سکے اور نکیل پکڑ کر اور گر جاتے تھے اور آپ کو چابک مارے جاتے تھے، پھر جب چل ہی نہیں سکتے تھے تو آپ کو بھی اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ بٹھا دیا گیا، اور وہ قافلے کے ساتھ آپ روانہ ہوئے۔ اس کی تفصیل آپ جانتے ہیں، چونکہ آج عنوان امام زین العابدین ہے۔ پھر امام زین العابدین جب کوفہ کے گورنر ہاؤس میں پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد امام زین العابدین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کھڑے تھے، اور بیویاں بھی کھڑی تھیں جن کے لیے تعظیم کے لیے کھڑے ہونے کا حکم اللہ کے رسول نے دیا، جیسا کہ آپ نے ماہ محرم کے بیانات میں قاضی شہاب الدین دولت آبادی کی تفسیر بحر مواج کے حوالے سے وہ بات سماعت کی تھی کہ حضور نے فرمایا حسن و حسین اور ان کی اولاد کے لیے کھڑے ہو جایا کرو۔ سرکار کی جو میں نے روایت آپ کے سامنے پیش کی تھی بحر مواج سے، کہ جن کے لیے کھڑے ہونے کا حکم تھا وہ کھڑے تھے، اور وہ پلید زنا کی پیداوار ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد، غرور و تکبر سے جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا، اور امام حسین کا سر جو ہے وہ ایک تشت میں رکھ کر کے لایا گیا، اور پھر اس کے بعد یہ بھی ہوا کہ اس نے چھڑی ماری وغیرہ، یہ سب آپ سنتے رہتے ہیں، اور پھر اس نے کہا کہ یہ کون ہے، امام کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ کون ہے، تو امام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر کہا کون ہے یہ، تو اس کے دربار سے کسی نے کہا کہ یہ حسین کا بیٹا ہے، تو کہا اس کو کیوں قتل نہیں کیا، اس کو بھی قتل کرو، تو کہا ذرا اس کو دیکھو یہ بالغ ہے کہ نابالغ ہے۔ اکثر کتب میں یہ واقعات درج ہے، علامہ جلال الدین امجدی علیہ رحمہ نے بھی لکھا ہے، علامہ مشتاق احمد نظامی نے بھی لکھا ہے، حضور سید العلماء ماہریروی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کو بیان فرماتے تھے، صد الافاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے۔ یہاں پہنچ کر ایک خاص بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل غیر مقلدین کربلا کے واقعات کا مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ کربلا کی اکثر روایتیں بیان کی ہے امام محمد باقر نے، اور وہ میدان کربلا میں صرف 4 سال کی عمر کے تھے امام باقر، تو 4 سال کی عمر کے لڑکے کی بیان کا اعتبار کیا ہے؟ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ غیر مقلدین اصل میں لوگوں کو اہل بیت سے خدا جانے کیا نفرت ہے، کیا دشمنی ہے کہ وہ کربلا کے
کہ شہادت کو، واقعات کربلا کو ہلکے سے ہلکا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ایک تصور دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو سب تم جو سنتے ہو اور اہل بیت کی جو قربانیاں تمہیں سنائی جاتی ہے، یہ سب من گڑت باتیں ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو انہوں نے امام محمد باقر کو جو ہے وہ کربلا میں ثابت کیا کہ 4 سال کی عمر کے تھے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر امام محمد باقر 4 سال کی عمر کے تھے تو جو 4 سال کے بچے کا باپ ہو اس کو دیکھ کر پتا چلتا ہے نا کہ یہ مرد ہے اور بالغ ہے۔ امام زین العابدین عمر کے اس حصے میں ہے کہ ابن زیاد سامنے کھڑے ہو کر کے پوچھ رہے ہیں کہ یہ بالغ ہے کہ نابالغ ہے۔ اس کا مطلب ابھی جو ہے وہ بالغ ہونے کے آثار جو چہرے پہ ظاہر ہوتے ہیں مونچھ اور داڑھی کی شکل میں، وہ امام زین العابدین کے چہرے پہ تھے بھی نہیں، تبھی تو اس نے کہا اس کو ذرا چیک کرو۔ جو مورخین لکھتے ہیں نا کہ اس کو، تو اس کا مطلب اس وقت آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ناموں کو لے لیں تو امام زین العابدین کا نام جو ہے وہ علی ابن حسین ہے، آپ کو علی اوسط کہتے ہیں، علی اصغر چھوٹے ہیں، علی اکبر بڑے ہیں۔ تو جب ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ علی اکبر 18 سال کے جوان تھے اور ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو جب علی اکبر کی شادی نہیں ہوئی تھی بڑے بھائی کی، تو جو چھوٹا بھائی تھا جو 14 سال کا تھا ان کی شادی کیسے ہوگی؟ اچھا ان کی شادی بھی ہو گئی، پھر 4 سال کا بیٹا بھی ہو گیا۔ اب وہ 14 سال کے تھے، اگر 4 سال کا بیٹا ہوا تو شادی کب ہوئی؟ 10 سال کی عمر میں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ سب چیزیں یعنی بس شہادت حسین کو مشکوک کرو۔ اور ایک بات یاد رکھنا، شک پیدا کرنا بہت آسان ہے، شک دور کرنا بہت مشکل ہے۔ اور شہادت امام حسین کے بارے میں شک پیدا کیا جائے، اصل میں پہلے یہ نہیں کیا۔ یہ سب کتابیں جو ابھی نئی مارکیٹ میں آئی ہے نا، میں ابھی یہ نئی گندگی کا ذکر کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ پہلے یہ کہتے تھے کہ وہ تو باغی تھے، ضدی تھے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ قوم نے ان کو جوتے کی نوک پہ رکھا اور کسی نے ان کی نہیں سنی۔ جب دیکھا کہ نہیں سنی تو پھر دوسرے انداز سے، یعنی کہ اس کو کہتے ہیں پرانا شکاری نیا جال، تو ان لوگوں نے اس طرح مشکوک کرنے کی کوشش کی شہادت امام علی مقام کو۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں یہ باتیں ہونی چاہیے کہ اس انداز سے شہادتوں کو مشکوک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کوئی بھی کرے، جیسا کریں گے ویسا بھریں گے۔ اس لیے کہ صحابی کے بیٹے نے کیا تو آج تک وہ بھر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہنم میں بھی چین سے نہیں ہوگا کہ جب امام کے نام کی محفلیں سجتی ہے تو اس کے سینے پر ابھی بھی سانپ لوٹتے ہوں گے، اور جہنم میں اب بھی بے چین اور بے قرار ہوتا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ غوث پاک کے لیے کہا تھا میرے امام نے کہ مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ جب بیٹے کی مار کا یہ حال ہے تو دادا کی مار کا حال کیا ہے؟ مر کے بھی چین، الاما قیر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ تو امام پاک امام زین العابدین کے متعلق ابن زیاد نے کہا دیکھو اس کو چیک کرو یہ بالغ ہے کہ نابالغ ہے، تو چیک کر کے کہا کہ یعنی اس طرح سے اصل میں بالغ لڑکوں کی علامت دیکھ کر یہ ظاہر ہوتی ہے کہ چہرے پہ مونچھ آنا شروع ہو جاتی ہے، داڑھی اگنا شروع ہو جاتی ہے، یہ بالغ ہونے کی علامت ہے۔ تو کہا کہ یہ بالغ ہو چکا ہے، کہا اس کو بھی قتل کرو۔ بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بہت معمولی سے کپڑے اس دن آپ کے بدن پر تھے، اور کئی دن سے کپڑے تبدیل بھی نہیں ہوئے تھے۔ کپڑے کہاں تبدیل ہوتے، سب تو لوٹ ہی لیا گیا تھا، چادر تک لوٹ لی گئی تھی۔ درود شریف رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر خیر کلی۔ ایک دن میں نے جب میں یہ روایت پڑھ رہا تھا استاد زمان مولانا حسن بریلوی علیہ رحمہ کی کتاب سے، میں سوچا کہ کیسا وقت تھا اگر آج ایک
مسلمان کے محلے میں کسی کافر لڑکی کو صرف کوئی سیٹی بجا کر کے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے یا اس کا دوپٹہ صرف کھینچ لیتا ہے تو مسلم لڑکے اس کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، یا کسی کافر کے محلے میں مسلمان کی لڑکی کا کوئی دوپٹہ کھینچ لیتا ہے تو کافر لوگ اس کی لڑکی مسلمان کی بیٹی کی حمایت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جن کے گھر میں جبریل اجازت کے بغیر نہیں آتے تھے ان کے دوپٹے چھین لیے گئے تھے اور ان کو بے دوپٹہ کر دیا گیا، وہ ہاتھوں سے چہرہ چھپاتے، کبھی خیمے کی جلی ہوئی کناتیں، وہ خیمے کا جو کپڑا ہوتا ہے اس کو کنات کہتے ہیں، تو ان جلی ہوئی کناتوں کو سر پہ رکھ لیتی تھی اور اپنا سر چھپاتی تھی۔ مورخین نے پتہ نہیں کہاں تک انصاف کیا ہے، بعض مورخین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اپنے بالوں کو آگے کر کے اپنے چہرے چھپاتی تھی۔ لیکن جب کوفہ کے گورنر ہاؤس میں ابن زیاد نے کہا کہ اس کو بھی قتل کرو تو اس وقت سیدہ زینب کا لباس گرد و غبار میں اٹا ہوا تھا، کیونکہ کئی دن سے لباس تبدیل نہیں ہوا تھا، چہرہ چھپائے بیٹھی ہوئی تھی، اٹھ کر کھڑی ہو گئی، فرمایا کہ اگر اسے قتل کرو گے نا تو اس سے پہلے مجھے قتل کرو۔ میرے بھائی نے مجھے وصیت کی ہے دنیا سے جاتے ہوئے کہ میری امانت کو، امام حسین نے امام زین العابدین کو اپنی امانت کہا، میرے بھائی نے کہا تھا میری امانت کو مدینے سنبھال کر پہنچانا زینب، اس نے مجھے ذمہ دیا ہے اور میں جب تک جیتی رہوں گی اس کو کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ لپٹ گئی، کہا پہلے مجھے قتل کرو اس کے بعد اس کو قتل کرنا۔ بہرحال ہنسنے لگا ابن زیاد کے خون کے رشتے کیسے جوش مارتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کئی دن تک یہ لوگ، اور ایک روایت کے مطابق دوسرے ہی دن، ایک روایت کے مطابق کئی دن قید میں رکھے گئے، اور پھر اس کے بعد یہ دمشق روانہ ہوئے۔ جب دمشق روانہ ہوئے تو راستے میں بھی بڑے صدمے دیکھے۔ ایک بدبخت نے امام زین العابدین کو دیکھ کر کے کہا کہ اچھا ہوا ان کو اللہ نے ذلیل کیا اور قتل کیا اور قیدی بنایا۔ امام زین العابدین نے کیا حلم تھا، کیا صبر تھا، فرمایا کہ کیا تو نے حامیم کی صورت پڑھی ہے؟ اس نے کہا پڑھی ہے، تو کہا کہ اس میں یہ پڑھا ہے وہ آیہ کریمہ تم نے پڑھی ہے اللہ تبارک و تعالی جس میں ارشاد فرماتا ہے الا المودۃ فی القربى، کہ میرے قرابت داروں سے، حضور سے کہلوائے گا میری قرابت داروں سے محبت کرو، تو کہاں پڑھی ہے؟ تو کہا وہ کون لوگ ہیں؟ وہ تو ہم ہی لوگ ہیں، ہم سے محبت کا حکم دیا گیا اور تم اس طرح کے تانے کی بات کرتے ہو۔ یہ کہا تم وہ لوگ ہو؟ کہا ہاں ہم وہ لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد یزید کے دربار میں پہنچے۔ دربار کیا کہوں، اس خبیث کے، پلید کے، اس کے آپ سمجھ گئے کہ اس نے خود ساختہ دربار سجا رکھا تھا، اور اس کے محل کی طرف جب وہ نکلے تو وہاں اس نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد امام زین العابدین کو دیکھا، کہا کہ یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرا نام علی ہے۔ کہ میں نے تو سنا کہ وہ علی قتل ہو گیا کربلا میں، وہ جو 18 سال کا تھا، کہا وہ بھی علی تھا۔ تو کہا کہ پھر وہ چھوٹا کون تھا؟ کہا وہ بھی علی تھا۔ جو 6 مہینے کا تھا وہ بھی علی تھا، جو 18 سال کا تھا وہ بھی علی تھا، میں بھی علی ہوں۔ تو اس نے غصے میں کہا کہ تیرے باپ کو کوئی اور نام نہیں ملے تھے؟ تو کہا کہ میرے باپ کو نام علی سے اتنا پیار تھا، اگر اللہ انہیں 100 بیٹے دیتا تو وہ 100 کے نام علی ہی رکھ۔ یزید نے امام پاک سے کہا، حضرت امام زین العابدین سے کہا کہ کیا تو میرے بیٹے سے کشتی کرے گا؟
علامہ حسین وائز نے اس کو لکھا ہے کہ یزید نے کہا تھا کہ کیا تو کشتی کرے گا میرے بیٹے کے ساتھ؟ تو امام زین العابدین نے کہا تھا میرے ہاتھ میں بھی تلوار دے اور اس کے ہاتھ میں بھی تلوار دے، کشتی کی بات کیا کرتا ہے، ہم جنگ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ بہادر کون ہے۔ تو پھر اس کو یہ کہنا چاہیے تھا نا کہ شیر کا بچہ بھی شیر ہوتا ہے، تو اس بدبخت نے یہ کہا کہ سانپ کا بچہ بھی سانپ ہوتا ہے۔ جب یہ جرأت دیکھی نا امام زین العابدین کی، یہ جرأت دیکھی تو کہا کہ سانپ کا بچہ بھی سانپ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد بہت سے واقعات ہوئے، لیکن چونکہ تذکرہ امام زین العابدین کا ہو رہا ہے تو امام زین العابدین کو اس نے اپنے پاس بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد کہا کہ بھتیجے آپ کو میں چاہتا ہوں کہ واپس قافلے کے ساتھ مدینہ بھیج دوں، کیا خیال ہے آپ کا؟ امام نے فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ میری 3 شرطیں مدینہ منورہ جانے سے پہلے۔ ایک کہ میرے ابا کے قاتل کو میرے حوالے کر دو، اس نے نہیں مانا، کہا نہیں یہ نہیں ہوگا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ کل جمعہ کا خطبہ آپ کا آدمی نہیں دے گا بلکہ میں دوں گا، خطبہ جمعہ کل میں نے دینا ہے۔ اور تیسری شرط یہ تھی کہ ہمارے والد کا سر جو ہے وہ ہمیں سونپ دیا جائے، یا شہداء کے سر ہمیں دے دیے جائے، ہم اس کو دفن کر دیں گے۔ اس نے کہا یہ 2 شرطیں تو مجھے منظور ہیں اور پہلی شرط مجھے منظور نہیں۔ اس کے بعد اگلا دن جمعے کا دن تھا، تو یزید نے کیا کیا کہ ملک شام کا جو خطیب تھا وعدہ تو کر لیا تھا، اور دمشق کی جامع مسجد میں امام زین العابدین کا خطاب ہونے والا۔ الحمدللہ میں نے اس مسجد کی زیارت کی، اس منبر کی بھی زیارت کی کہ امام زین العابدین کا خطاب ہونا تھا دمشق کی، اس کو دمشق بھی کہتے ہیں لیکن اصل وہ دمشق ہے، دمشق کی جامع مسجد میں آپ کا خطبہ ہونا تھا۔ تو جمعہ کا دن تھا، تو جمعہ کے دن جو ہے اس نے کیا کیا یزید نے کہ اپنا خطیب جو شامی خطیب تھا اس کو بلایا، اور بلا کر کے اس کو پہلے سے منبر پہ بٹھا دیا۔ اس سے پہلے کہ امام زین العابدین تشریف لائیں یا آپ کو لایا جائے، وہ پہلے سے خطیب بٹھا دیا اس نے۔ اور بٹھانے کے بعد جو ہے جیسے آپ تشریف لائے وہ کھڑا ہوا اور اس نے اپنی بک شروع کی، اور بک کیا کہ اس بدبخت نے کہ بنو امیہ کی تعریف کرنا شروع کر دی۔ دیکھیے ہم اہل سنت بنو امیہ کے جو اچھے لوگ ہیں یا جو درجہ صحابیت پہ فائز ہیں ان سے قطعاً ہم بدظن نہیں ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، لیکن حکم اکثریت پہ لگتا ہے۔ بنو امیہ میں جو حکمراں گزرے ہیں نا، ان لوگوں نے کعبے کی چھت پر شراب پینے کی بات کی ہے، ان لوگوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے کہا ہے کہ محمد عربی نے تو نبوت کا ڈھونگ رچایا تھا، ایسے کہنے والے بدبخت بھی ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے بنو امیہ اور بنو ثقیف سے بڑی تکلیف ہے کہ میرے بعد یہ بڑا فتنہ بپا کریں گے، میری اولاد کو بڑا نقصان پہنچائیں گے، اذیتیں پہنچائیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے نام لے لے کر ان کا تذکرہ فرمایا، تو وہ کھڑا ہوا اور اس نے بنو امیہ کی تعریف شروع کر دی۔ اور جب بنو امیہ کی تعریف شروع کی تو امام زین العابدین نے دیکھیں جرأت، دیکھیں یہ خاص بات آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اہل بیت اطہار جو مظلوم تھے نا، وہ آپ نے صرف مظلومیت کی داستان ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن ان کی جرأت بھی تھی کہ کیسے جرأت مند تھے وہ، کیسے بہادر تھے۔ یزید کی آنکھوں میں آ کے ڈال کر کہا یزید تو نے جھوٹ بولا مجھ سے، کل تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جمعہ کا خطبہ آپ کو دینا ہے، اور اب تو نے اپنا خطیب کھڑا کر دیا۔
اب تو نے اپنا خطیب ممبر پہ کھڑا کر دیا. ہمارے نانا کے ممبر پر ہمیں خطبہ دینے کا حق نہیں. یہ ممبر کس کا ہے؟ ارے دنیا کے کسی بھی کونے میں ممبر ہوگا، وہ ہوگا تو ہمارے نانا کا، اور ہمیں حق نہیں ہے خطبہ دینے کا. تو یزید نے کہا کہ اے لڑکے کہ تم جہاں کھڑے ہو وہیں سے تم کو جو کہنا ہے کہہ لو، تمہیں ممبر نہیں دیا جائے گا. تو چونکہ پبلک میں سے کچھ جو وہاں کے شہر کے بڑے با اثر لوگ تھے، انہوں نے چلانا شروع کیا، ہمیں ان سے خطبہ سننا ہے، ہمیں ان سے خطبہ سننا ہے، ان سے ہم ان کا خطبہ سنیں گے. تو یزید نے کہا اس خوف سے کہ کہیں یہ بنو امیہ کے عیب بیان کرنے نہ لگ جائیں اور معاملہ کدھر کے کدھر نہ ہو جائے، تو اس نے کہا کہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جہاں یہ ہیں وہیں سے یہ خطبہ دیں. لوگوں نے کہا نہیں، ان کو ممبر پہ چڑھاؤ. اور اس کے بعد پھر آپ ممبر پہ تشریف لے گئے. اور جب آپ ممبر پہ تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا کہ اب سنو، جو آپ نے خطبہ دیا ہے. پہلی بات تو یہ کہا کہ ہمیں خطبے کا شوق نہیں ہے، ہمیں خطاب اور تقریروں کا شوق نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ خطابت تو ہمارے گھر کی کنیز ہے، خطابت ہمارے گھر کی کنیز ہے، ہمیں شوق نہیں، وہ کنیز ہے. لوگ خطابت چاہتے ہیں، خطابت ہمیں چاہتی ہے. ہم کنیز ہے، وہ ہماری کنیز ہے، ہم اس پہ فخر نہیں کرتے. اور پھر اس کے بعد آپ نے بہت فصیحانہ، صرف 14 سال کی 13 یا 14 سال کی عمر میں بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ جو خطبہ دیا ہے، اب اس کو ذرا سنیں. عربی اور اردو کے جو وہ اس کی ہم آہنگی کے ساتھ، اس کی ملاوٹ کے ساتھ، تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں. امام نے پہلے اللہ کی حمد بیان کی، اور حمد بیان کرنے کے بعد فرمایا، حضور پہ درود پڑھا، حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھا، اور اس کے بعد فرمایا اے اہل شام، اے اہل شام، تم میں سے جو جانتا ہے کہ میں کون ہوں وہ جانتا ہے. تم میں سے جو جانتا ہے کہ میں کون ہوں وہ جانتا ہے کہ میں کون ہوں، اور جو نہیں جانتا اب وہ پہلے میرا تعارف سنیں. امام زین العابدین کہتے ہیں جو نہیں جانتا اب پہلے وہ میرا تعارف سنیں. کہتے ہیں انا ابن رسول المختار و انا ابن مصطفیٰ سید الاخیار. کہتے ہیں کہ میں بیٹا ہوں رسول مختار کا، جو صاحب اختیار رسول ہے میں ان کا بیٹا ہوں، اور جو سید اخیار ہیں وہ کریم ہے میں ان کا بیٹا ہوں. اور کہتے ہیں جو صاحب معراج اور صاحب تاج تھے اور صاحب براق تھے اور جو سارے انبیاء میں افضل ترین تھے میں ان کا بیٹا ہوں. اور تم میں سے کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے جو مجھے کہنے کا حق ہے کہ میں سارے نبیوں کے سردار کا بیٹا ہوں. یہ حق صرف مجھے، کہتے ہیں یہ حق صرف مجھے کو حاصل ہے. جب آپ نے یہ بات کہی نا تو اس لہجے میں کہی آپ نے کہ پوری مسجد کے اندر ایک چیخ اور شور بپا ہو گیا، رونے کا شور بپا ہو گیا. ابھی خطبے کا آغاز تھا. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ سبحان الذی اسرا، کہ سفر کا مسافر اور حریم فکانا قاب قوسین او ادنا، کہ سجادے کا میں بیٹا ہوں، یعنی جو کعبہ قوسین کی منزل پر فائز ہے اس کا میں بیٹا ہوں. پھر فرماتے ہیں خطیب فاوحا، خطیب فاوحا الی عبدہ ما اوحا کا میں بیٹا ہوں. پھر کہتے ہیں اندلیب گلشن علمہ شدید القوا کا میں بیٹا ہوں. دیکھ رہے ہیں آپ قرآن کی آیتیں کیسی موتیوں کی طرح سجائی جا رہی ہے اور کس لہجے میں خطبہ دیا جا رہا ہے. کہتے ہیں میں اندلیب گلشن علمہ شدید القوا کا بیٹا ہوں، میں خواجہ طیبہ و بطحہ کا بیٹا ہوں، میں مسند اجتبا و استفا کا بیٹا ہوں، میں حبیب خدا محمد الرسول اللہ کا بیٹا ہوں. پھر کہا میں
شاہ سوارے حل عطا علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں. پھر کہا میں شہر یار تخت گائے لا فتح کا بیٹا ہوں. لوگوں میں مفتاح خزانہ انا مدینۃ العلم و علی جن بابوہا کا بیٹا ہوں. پھر کہا اللہ اکبر. امام زین العابدین جب کہتے نا انا ابن انا ابن انا ابن کہ میں اس کا بیٹا ہوں اس کا بیٹا ہوں, تو لوگوں کے اندر چیخوں کا ایک شور بپا ہو جاتا, ایک شور بلند ہو جاتا. اور اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ سنو لوگو, میں سید المرسلین کی بیٹی سیدت نساء العالمین کا بیٹا ہوں. میں گوہر درج فاطمہ بدعت منی کا بیٹا ہوں. میں اختر برج من ازاہا فقط ازانی کا بیٹا ہوں. یعنی جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا, میں اس فاطمہ کا بیٹا ہوں. پھر فرمایا آپ نے کہ میں جان لو کہ سبت رسول جگر گوشے بطول شہید مظلوم مسافر مغموم نور دیدہ مصطفیٰ سرور سینہ مرتضیٰ شہ سوار میدان کربلا حسین ابن علی کا بیٹا ہوں. جب آپ نے ان الفاظ میں بات کی, ابھی خطبہ شروع نہیں کیا, ابھی صرف اپنا تعارف کرایا, صرف تعارف کرایا اپنا, تو پوری مسجد رونے سے شور و غوغا سے بھر گئی. یزید پریشان ہو گیا, جب چیخنے چلانے کی آواز آئی نا تو وہ پریشان ہو گیا. اس نے مؤذن کو کہا جلدی سے اذان شروع کر, اذان شروع کروا دے. ان کو اہل بیت کی بولی سے بڑی گھبراہٹ ہے کہ جب یہ بولیں گے تو کیا ہوگا, اس لیے بولنے نہیں دینا چاہتے. اذان دلوا دی, اذان پڑھ. جیسی مؤذن نے اٹھا اور اٹھنے کے بعد کہا اللہ اکبر اللہ اکبر, امام زین العابدین چپ ہو گئے. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, آپ خاموش رہے. اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. جیسے ہی کہا نا تو آپ نے اپنا امامہ اتارا اور آپ کی زلفیں تھیں تو زلفیں بکھیری اور کہا کہ تجھے اللہ کے حق کا واسطہ تھوڑی دیر کے لیے اب رک جا, حق محمد کی قسم دیتا ہوں رک جا. آخر مؤذن رک گیا. اب امام زین العابدین نے منبر سے یزید کی طرف مخاطب ہو کر کے کہا یزید بتا, یہ جو محمد الرسول اللہ کا اعلان اس مسجد میں ہو رہا ہے وہ تیرا دادا ہے کہ میرا دادا ہے؟ بتا حکومت کس کی ہے, حکومت کس کی ہے؟ تیرے دادا کا ذکر ہو رہا ہے کہ میرے دادا کا ذکر ہو رہا ہے؟ جب یہ کہا نا کہ وہ میرے جد کریم ہے تو پھر اس کے پاس تو کوئی جواب تھا نہیں. تو پھر آپ نے فرمایا بتا یہ حسین ابن علی کے نانا تھے کہ نہیں؟ جو اذان میں جس کا ذکر پڑھا جا رہا ہے حسین کے نانا تھے کہ نہیں؟ پھر کس چیز نے اب خطبہ وہ محمد الرسول اللہ پر آپ نے کہا کہ اب ٹھہر جا, اور اب فرمایا کہ یہ تو میرے نانا کا ذکر ہے, ہمارے دادا کا ذکر ہے, ان کا اعلان ہو رہا ہے, اب بتا کہ حسین کے وہ نانا تھے کہ نہیں اور حسین ان کے نواسے تھے کہ نہیں؟ پھر فرمایا اب بتا کہ اتنی بہترین شخصیت کو کس چیز نے اکسایا کہ تو میرے بابا کو شہید کرا دے؟ کس چیز نے آمادہ کیا کہ تو حسین ابن علی جو میرے نبی کے نواسے تھے, حقیقی نواسے تھے, کس کو شک ہے؟ ساری دنیا اپنے بیگانے سب مانتے کہ وہ نبی کے نواسے تھے, کس چیز نے اکسایا کہ تو ان کو شہید کر دے؟ صرف تو نے شہید ہی نہیں کیا, ان کی پردہ نشینوں کے پردہ عصمت کو تو نے جو وہ چھین لیا, ان کو قیدی بنایا. تیرے گھر کی بیٹیاں اور تیری گھر کی عورتیں تو پردے میں رہیں, اور جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے تو نے ان کو قیدی بنایا. قیدی بنا کر دوپٹے چھینے, دوپٹے چھین کر شہر شہر پھرائے, مجھے یتیم کیا, میرے جد امجد کے دین میں تو نے رکھنا ڈالا. ان تمام چیز کے باوجود تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. اس کو للکارا, اس کو چیلنج کیا, یہ سب کر کے بھی تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. یزید
جب آپ نے اس کو للکارا اور فرمایا تو قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ جس کا کلمہ پڑھتا ہے اس کی اولاد کے ساتھ عداوت کرتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ پھر آپ نے فرمایا اس مجمع میں بتاؤ تم میں کوئی ایسا ہے کہ جس کے نانا اللہ کے رسول ہیں؟ مجمع میں بتاؤ تم میں کوئی ایسا ہے کہ جس کے نانا اللہ کے رسول ہیں؟ جس کے نانا اللہ کے رسول ہیں وہ ہم لوگ ہیں اور حسین ابن علی تھے جن کو تم نے بھوکا پیاسا شہید کر دیا۔ جب یہ بات آپ نے کہی تو خوب چیخ پکار ہوئی اور لوگ رونے چلانے لگے، بہت سارے لوگ بے ہوش ہو گئے، بہت سارے لوگوں نے ہوش کھو دیا۔ قریب تھا کہ کہیں تلواریں نہ نکل جائیں اور معاملہ کدھر کا کدھر نہ ہو جائے۔ یزید نے معاملے کو سمجھتے ہوئے پھر وہاں خطبہ بند کرا دیا اور پھر اذان، بلکہ ہمارے بعض علماء نے یہاں تک بیان کیا ہے کہ وہ ایک مؤذن کو آپ نے قسم دے کے رکوایا تھا، یزید نے کیا کیا، 4-5 لوگوں کو ایک ساتھ کھڑے ہو کے کہا کہ سب مل کے اذان پڑھ دو۔ اذان سے تو کوئی دلچسپی تھی نہیں، لیکن وہ خطبہ زین العابدین پر تو 4-5 لوگوں کو ایک ساتھ، بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ 4-5 لوگ ایک ساتھ مل کر کے، بھائی اتنا شور تھا مسجد کے اندر، بھائی مائک تو تھا نہیں نا اس دور میں، لیکن شور اتنا مسجد میں ہو گیا تھا کہ کان پڑی جس کو کہتے ہیں نا، آواز سنائی نہیں دیتی تھی، تو اس نے 4-5 لوگوں کا بھائی سب ایک ساتھ مل کے اذان پڑھو، کم سے کم یہ شور اور غوغا ختم ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد امام زین العابدین علی جدی علیہ السلام نے اذان سن کر اپنے خطبے کو موقوف کر دیا۔ اسی طرح اس دربار میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا ایک خطبہ بھی ہے، انشاءاللہ تعالی وہ ان کے وصال کی موقع پر اللہ نے اگر توفیق دی تو اس کا تذکرہ ہوگا، جو ہر سال رہ جاتا ہے اس کا تذکرہ بھی ہوتا ہے۔ پھر امام زین العابدین وہاں سے مدینہ منورہ تشریف لائے، اور مدینہ طیبہ جب آئے تو ایک روایت یہ ہے کہ جو سر پھر وہ یزید نے دے دیا تھا، تو اس کو لے کر کے سیدہ زینب نے کہا کہ ہم مدینہ منورہ کربلا ہو کر جائیں گے، اور کربلا میں دفن کر دیا۔ ایک تاریخی روایت یہ ہے کہ ملک شام ہی میں دفن کر دیا۔ ملک شام میں اب بھی ایک قبہ ہے، اس میں سروں کے مزارات ہیں، ایسے گول گول مزارات ہیں سروں کے، میں نے وہاں بھی حاضری دی ہے، 72 سر وہاں ہیں، تو کہتے ہیں کہ وہیں دفن کر دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کربلا لے جایا گیا، اور کچھ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ لے جایا گیا، لیکن میرا دل جو زیادہ جمتا ہے، ہر ایک آدمی کی اپنی دل کی بات ہے، میں کوئی محقق نہیں ہوں، آپ جانتے ہیں طالب علم، لیکن میری جو طبیعت اور دل جمتا ہے وہ یہ ہے کہ سر کے مزارات جو ہے وہ ملک شام ہی میں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حساب سے اہل بیت شریعت کے پابند تھے کہ تدفین کے معاملے میں وہ لوگ جو جلدی کرتے تھے، جیسے کہ ام المومنین اماں جان حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مکہ شریف سے 4-5 کلومیٹر پہلے ہی ہوا تھا، لیکن حضور علیہ السلام ان کو مکہ لے جانا، حضور نے جب وہ یعنی کہ یا صحابہ نے ان کا وصال غالباً حضور کے وصال کے بعد ہوا، تو صحابہ نے ان کو مکہ لے جانا گوارا نہیں فرمایا اور وہیں دفن کر دیا۔ اسی طرح حنین کے شہداء مقام جعرانہ میں شہید ہوئے جو زخمی تھے، حضور نے ان کو وہیں دفن کر دیا، مکہ شریف نہیں لایا۔ تو یعنی جہاں جو انتقال کیا اس کو وہیں دفن کیا۔ تو مجھے ایسا گمان ہوتا ہے کہ پھر وہ سروں کو واپس کربلا لے جانا یا مدینہ منورہ لے جانا، تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ بھئی بے حرمتی اس سے بہتر ہے کہ ہم یہیں دفن کر دیں، اور انہوں نے وہیں، اور وہ مزارات بھی وہاں ملتے ہیں، مزارات بھی وہاں ہیں۔ تو پھر جو ہے، اور چونکہ کربلا اگر پہنچے تھے تب تو مزارات بن چکے تھے، شہیدوں کی قبریں بن چکی تھی، کیونکہ اکثر لاشیں پہچان میں نہیں آتی تھی، تو انہوں نے ساری لاشوں کو ایک ساتھ دفن کر دیا، اور 3 لاشیں بلکہ 4 لاشیں، ایک لاش تو حضرت حبیب ابن مظاہر کی تھی، وہ اس کو پامال نہیں کیا تھا پتہ نہیں کس سبب سے، تو وہ الگ قبر بنائی گئی، اور جو 3 لاشیں تھیں امام حسین کو وہ جانتے تھے وہ علاقے والے، اور امام علی اکبر کے حسن کی وجہ سے